مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ تصور کریں کہ ایک لمحہ ایسا آئے جب آپ کی دنیاوی زندگی کا ہر تعلق ختم ہو جائے، آپ کے جسم کی حرکت رک جائے اور آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو کر ایک نئی اور انجان دنیا میں قدم رکھے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان حقیقت کا سامنا کرتا ہے، وہ حقیقت جس سے ہم اکثر غفلت برتتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد روح پر کیا گزرتی ہے؟ وہ جسم جسے ہم اپنی شناخت سمجھتے ہیں کیسے دنیاوی تعلقات سے آزاد ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مراحل کی سختی کو بیان کیا ہے، خاص طور پر وہ لمحہ جب میت کو نہلانے کے لیے اس کے جسم سے کپڑے اتارے جاتے ہیں یا انگوٹھی نکالی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت روح کس طرح تڑپتی ہے اور یہ عمل اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے؟ آئیے ان نازک اور پر اثر لمحوں کو سمجھنے کے لیے اسلامی تعلیمات اور احادیث نبوی کی روشنی میں گہرائی سے غور کریں۔ مرنے کے بعد روح کی حالت اور اس کے تجربات کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ایک گہرا اور تجسس پیدا کرنے والا موضوع ہے۔ اسلامی تعلیمات اور احادیث نبوی میں ہمیں مرنے کے بعد کے مرحلوں اور روح کی حالت کے بارے میں بہت سی رہنمائی ملتی ہے، جو نہ صرف ہماری زندگی کے اعمال پر غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، بلکہ آخرت کے معاملات پر ہماری بصیرت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان پر دنیاوی حقیقتوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ آخرت کے منظر دیکھنے لگتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے، جیسے پانی کو مشک سے نکالا جاتا ہے، جبکہ بدکار لوگوں کی روح بڑی تکلیف اور سختی کے ساتھ کھینچی جاتی ہے، جیسے کانٹوں میں الجھا ہوا کپڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد بھی روح جسم کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے، خاص طور پر دفنانے سے پہلے۔ اسی لیے میت پر کیے جانے والے اعمال جیسے غسل دینا یا کپڑے اتارنا روح پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب روح اپنی زندگی کا خاتمہ دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ دنیاوی تعلقات سے علیحدہ ہو رہی ہوتی ہے۔ کپڑے اتارنے کی تکلیف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے سخت لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں یا اس کے جسم کو غسل دینے کے لیے چھوا جاتا ہے۔ اس وقت روح جسم کے قریب ہوتی ہے اور یہ سب کچھ دیکھ اور محسوس کر رہی ہوتی ہے، جس سے اس پر شدید اثر پڑتا ہے۔ غسل دیتے وقت روح کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے جسم کے دنیاوی بندھنوں سے جدا ہو رہی ہے۔ نیک روح اس عمل کو ایک تسکین بخش مرحلے کے طور پر محسوس کرتی ہے، جبکہ بدکار روحوں کے لیے یہ ایک انتہائی تکلیف دہ تجربہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دفن کے وقت بھی روح کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ قبر میں جاتے وقت روح دیکھتی ہے کہ اسے کس طرح دنیا سے علیحدہ کیا جا رہا ہے اور وہ اس عمل پر رد عمل دیتی ہے۔ نیک روحوں کے لیے یہ مرحلہ سکون اور تسلی کا ہوتا ہے، جبکہ بدکار روحیں خوف و دہشت محسوس کرتی ہیں۔ میت کو قبر میں رکھتے ہی دو فرشتے منکر اور نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ روح کے لیے یہ ایک بڑا فیصلہ کن لمحہ ہوتا ہے۔ نیک روحیں سکون کے ساتھ جواب دیتی ہیں، جبکہ بدکار روحوں کو گھبراہٹ اور پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ اگر انسان کو سننے کی طاقت دی جائے تو وہ قبر میں دفن ہوتے وقت میت کی چیخ و پکار کو سن سکتا۔ یہ روح کی وہ حالت ہے جب وہ آخری مرتبہ دنیا کے معاملات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ابدی حقیقت کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ نیک روحیں قبر کو جنت کا باغیچہ محسوس کرتی ہیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا انتظار کرتی ہیں، جبکہ بد روحوں کے لیے قبر جہنم کے گڑھے کی طرح تنگ اور خوفناک ہو جاتی ہے۔